بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سنن ترمذی جلد اول سبق نمبر 54۔ آج کے سبق کا عنوان ہے وضو میں منہ اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالنا۔ کتاب الطہارت چل رہی تھی اور کتاب الطہارت میں وضو سے متعلق سنن امام ترمذی رحمۃ اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ آج کا جو باب ہے وہ اس بارے میں ہے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ وضو میں مسنون تو ہے، لیکن یہ ایک چلو سے کریں گے یا علیحدہ علیحدہ مرتبہ کریں گے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ یہ ایک چلو سے کرنا ہے، اور اس میں وہ حدیث ذکر کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابراہیم بن موسى قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا۔ وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد حدیث حسن غریب وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مزمز واستنشق من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث۔ ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، وہ کہتے کہ ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن موسیٰ نے، وہ کہتے کہ ہمیں حدیث بیان کی خالد نے، اور وہ عمرو بن یحییٰ سے نقل کرتے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے، وہ عبداللہ بن زید سے نقل کرتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کلی کر رہے تھے اور ناک میں پانی ڈال رہے تھے ایک چلو سے، ایک ہتھیلی سے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کیا۔ تو اب دیکھیں اس میں حدیث میں عبداللہ بن زید صحابی ہے، وہ کہتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلی کر رہے تھے اور ناک میں پانی ڈال رہے تھے ایک مرتبہ، یعنی ایک ہی مرتبہ چلو میں پانی لے کر اس سے کچھ حصہ منہ میں ڈال دیا جائے اور کچھ حصہ ناک میں ڈال دیا جائے۔ یہ نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ، فعل ذلک ثلاثا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا 3 مرتبہ۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی طرح کی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زید کی جو حدیث ہے یہ حسن غریب ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن عیینہ اور اس کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو عمرو بن یحییٰ سے نقل کیا ہے، لیکن اس میں الفاظ یہ نہیں ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزمز واستنشق من کف واحد، کف واحد کا اضافہ اس میں نہیں ہے۔ یہ اضافہ صرف خالد ابن عبداللہ سے منقول ہے، اور خالد جو ہے وہ ثقہ ہے، حافظ ہے محدثین کے نزدیک۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جو من کف واحد کا اضافہ ہے یہ صرف خالد سے منقول ہے، باقی عمرو بن یحییٰ سے دیگر حضرات جو نقل کرتے ہیں تو اس میں من کف واحد کا لفظ نہیں ہے، لیکن چونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خالد خود ثقہ ہے، محدثین کے نزدیک حافظ ہے، لہذا ان کا یہ اضافہ درست ہے۔ لیکن یہ آپ دیکھ لیں تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، باقی اب تک جو دیگر روایات ہم ملاحظہ کریں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اضافہ دیگر حضرات نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ ترمذی کی تحقیق میں شیخ شعیب ارناؤوط کی تحقیق سے جو نسخہ چھپا ہے اس کے حاشیے میں لکھا ہے وجہ استغراب به ما ذكره لاحقا من ان خالدا تفرد بهذا الحرف من كف واحدة وليس كذلك فقد تابعه سليمان بن بلال وهو ثقة عند البخاري ومسلم ولفظه عند البخاري من غرفة واحدة۔ کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو غریب قرار دیا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ چنانچہ سلیمان بن بلال بھی اس طرح نقل کرتے اور ان کے الفاظ بخاری میں من غرفۃ واحدۃ ہیں، اور یہ حدیث پھر بخاری و مسلم میں بھی ہے۔
قال ابن سید الناس، ترمذی کی شرح میں ابن سید الناس کہتے ہیں وہ اطلاق الصحت علی هذا هو الظاہر الآن، کہتے اب کی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور سلیمان بن بلال نے بھی خالد کی مطابقت کی ہے عمرو بن یحیی سے نقل کرنے میں، اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اس کے معنی میں موجود ہے، اور وہ بھی بخاری شریف میں ہے، اور اگر خالد اس کے نقل کرنے میں متفرد بھی ہو پھر بھی یہ حدیث صحیح کے درجے سے کم نہیں ہوگی۔ لکھا ہے کہ ولسنا فی ھذا وامثالہ نلزم الترمذی بصحیح الشیخین اذ هو مجتہد کواحد منہما، ہم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا اجتہاد لازم نہیں قرار دیتے، یعنی ان کو ہم یہ نہیں ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے وہ ہم اس کو گراتے ہیں، بلکہ وہ مجتہد تھے، انہوں نے اپنی اجتہاد کے مطابق یہ بات کی ہے، شاید سلیمان کی جو مطابعت ہے وہ ان تک نہیں پہنچی ہے، اور ہماری جو بات ہے یہ ہمارے اعتبار سے ہے۔ تو بہرحال معلوم ہوا کہ یہ حدیث درست ہے، اور من کف واحدۃ کے الفاظ صحیحین میں بھی ہے، لہٰذا سند کے لحاظ سے یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع سے متعلق فقہاء کا مسلک بیان فرماتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں قال بعض اہل العلم المزمزۃ والاستنشاق من کف واحد یجزئ وقال بعضهم یفرقهما احب الی، وقال الشافعی ان جمعهما في كف واحد فهو جائز وان فرقهما فهو احب الینا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مزمزہ اور استنشاق ایک چلو سے یہ کافی ہو جاتا ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا یہ مستحب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر ایک ہتھیلی سے کرے تو یہ جائز ہے، اور اگر علیحدہ کرے تو یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس میں دیکھ لیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اہل علم کا مسلک تو یہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ سے کافی ہے، اور بعض کا یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ کرنا مستحب ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے باقاعدہ یہ مسلک بیان کریں گے۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں، مطلب اس موضوع پر جو ائمہ کا اختلاف ہے وہ زیادہ شدید نہیں ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ میں دونوں کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور کوئی علیحدہ علیحدہ کرے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مستحب طریقہ کیا ہے؟ تو بعض اس کو کہتے ہیں کہ اکٹھے کرے، یعنی 3 مرتبہ پانی لے لے اور 3 مرتبہ میں ناک میں بھی پانی ڈالے اور منہ میں بھی پانی ڈالے، اور بعض کہتے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ کرے، یعنی 6 مرتبہ پانی لے لے، 3 مرتبہ کلی کے لیے لے لے اور 3 مرتبہ ناک کے لیے لے لے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ کا کیا مسلک ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسلک امام ترمذی رحمۃ اللہ نے جو نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ کرے تو یہ مستحب ہے، حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا جو مشہور مسلک ہے وہ یہ ہے کہ اکٹھے کرنا مستحب ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا قدیم مسلک اکثر نقل کرتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ جدید مسلک پر ہوتا ہے، اور وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے نقل کیا ہے۔ مسالک اور دلائل کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل آگے ہم ذکر کریں گے۔ آج کے سبق میں ابھی جو روات ہیں ان کے حالات بیان کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یحییٰ ابن موسیٰ ہے، تو یحییٰ ابن موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے یحییٰ ابن موسیٰ البلخی لقبہ خط، ان کا لقب خط ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ان کے والد کا لقب ہے۔ یہ اصلاً کوفہ کے تھے اور ثقہ ہے، 10ویں طبقے میں شمار ہوتے ہیں، اور 40 میں ان کا انتقال ہے، یعنی 240 میں ان کا انتقال ہے، اور یہ بخاری، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کے راوی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ابراہیم بن موسیٰ، اس کے حالات لکھے ہیں۔ ابراہیم بن موسیٰ بن یزید التمیمی، ابو اسحاق الفراء الرازی،
ان کا لقب صغیر ہے، یہ ثقہ ہے، حافظ ہے، 10ویں طبقے کے ہیں، اور 220 کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جس راوی کا ذکر نیچے بھی کیا ہے، خالد، تو اس کے حالات: خالد بن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن یزید الطحان الواسطی المزنی مولاہم ثقۃ ثبت، یہ 8ویں طبقے کے ہیں، اور 82 میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی 182 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی جو پیدائش ہے وہ 110 ہے، اور یہ سیاہ ستہ کے راوی ہیں۔ آگے عمرو بن یحییٰ کا ذکر ہے، اور عمرو بن یحییٰ کے والد کا ذکر ہے، اور پھر عبداللہ بن زید کا ذکر ہے، تو ان کے حالات ذکر کرتے ہیں۔ عمرو بن یحییٰ بن عمارہ بن ابی حسن المازنی المدنی، یہ ثقہ راوی ہے اور 6 طبقے کے ہیں، اور 30 کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی 130 کے بعد 130 ہجری کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور ان کے جو والد ہے یحییٰ بن عمارہ بن ابی حسن الانصاری، یہ مدنی راوی ہے، ثقہ ہے، اور 30 طبقے کے ہیں، اور سیاہ ستہ کے راوی ہیں۔ اس کے بعد جس صحابی کا ذکر ہے وہ عبداللہ بن زید ہے، تو عبداللہ بن زید دو راوی ہے، کے نام سے 2 صحابی ہیں، ایک عبداللہ بن زید بن عاصم ہے، اور ایک عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی ہے، جو اذان کے راوی ہیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ ان سے صرف اذان کی روایت منقول ہے، اور باقی جگہ یہ راوی مراد ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن زید بن عاصم بن کعب الانصاری المازنی ابو محمد مشہور صحابی ہے، ان سے وضو کا طریقہ منقول ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وضو کیا تھا، یہ طریقہ ان سے منقول ہے، آگے انشاءاللہ یہ طریقہ آ جائے گا۔ اور کہا جاتا ہے والذی قتل مسیلمۃ الکذاب، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسیلمہ کذاب کو انہوں نے قتل کیا تھا، اور حرہ کے دن ان کی شہادت ہوئی تھی، اور 63 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی تھی، اور ان کا انتقال ہوا تھا، اور یہ سیاہ ستہ کے راوی ہیں۔ تو بہرحال آج کا جو باب ہے اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ جو کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ہے یہ ایک ہتھیلی سے کریں گے یا ایک چلو سے کریں گے، من کفن واحدن ہے یا بکفین مختلفین ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں حدیث ذکر کی اور ائمہ کے مسالک ذکر کیے۔ آج کے سبق میں تو ہم نے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ کی عبارت ہے وہ حل کی، اور روات کے حالات بیان کیے ہیں۔ باقی جو ائمہ کے مسلک ہے اس کی تحقیق ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں۔